السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 نومبر کو ٹرمپ کے حوالے سے CNN میں جو پروگرام نشر کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون میں ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو پاکستانی پرسپیکٹیو کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی کچھ اور شکل بن گئی ہے، جیسا کہ یہاں عام طور پر لوگ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ شاید جو فوج ہے وہ سوچ رہی ہے، پینٹاگون یعنی جو امریکہ کا فوجی مرکز ہے وہاں پہ یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کو گرفتار کر لیا جائے یا امریکہ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اور یا ٹرمپ کی جو حکم ہے اس کو اس سے انکار کر دیا جائے، یا ٹرمپ کو فیل کرنے کی پالیسی کچھ بن رہی ہے، جبکہ ایسا جو وہاں کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے نہیں۔ وہاں کی جو فوجی سسٹم ہے وہ پاکستانی فوجی سسٹم سے بہت مختلف ہے، اور جو ہے یعنی ٹرمپ کی یقیناً کچھ خیالات جو ہیں وہ کافی نئے ہیں جن کو نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہت پذیرائی بھی دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کے یعنی عوام جو ہے محب الوطن لوگ ہیں، اور جو وہاں کے مقامی خاص طور پر لوگ ہیں، اور ایون دوسرے ممالک کے جو شہری ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ ایک نئی اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے، جو کہ پرانے سسٹم کی بہت ساری خرابیوں کو دور کرنے کا بھی عزم لیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ٹرمپ کو اتنی بھاری اکثریت ملی ہے، یعنی اسے نہ صرف امریکن نے بلکہ دوسرے ممالک کے جو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں کے شہری بن چکے انہوں نے بھی بھاری اکثریت سے اسے ووٹ دیے، اس وجہ سے بہت بھاری اکثریت سے جیتا ہے۔ تو اس کی ان نئی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ وہ بہت سخت دشمن ہے غیر قانونی طور پر آنے والے جو تارکین وطن ہیں، امریکہ میں جو آنے والے مہاجرین ہیں غیر قانونی طور پر، ان کا وہ بہت سخت تناقض رہا ہے، بہت سخت اس کا رویہ ہے اس حوالے سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں سے لوگ امریکہ آتے ہیں وہ بڑی فساد کی جڑ ہے یہاں پہ، یعنی ان سے ایک تو جو ہے وہ کوئی بھی جرم کرانا آسان ہوتا ہے، اور وہ جرائم کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا، پھر وہ ناجائز طریقے سے روزگار یعنی وہ حاصل کر لیتے ہیں جو خاص امریکن شہریوں کا حق ہے، اور وہ کیونکہ وہ بہت تھوڑے معاوضے پہ کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اب جب وہ برسر اقتدار آ رہا ہے اور اپنی وہ ٹیم بنا رہا ہے تو اس میں اس نے ایک تو جیسے وہ یہ بھی کہتا رہا ہے کہ وہ جنگ کا بہت خلاف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو دنیا کے ساتھ اور اپنے ملک کی جو معاملات بھی ہیں وہ نیگوشیشن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، کچھ پابندیوں کے ذریعے، کچھ اس طرح کی لو اور دو والی پالیسی کے ذریعے حل کیے جائیں اور دنیا کو جنگ سے بچایا جائے اور وہ امن کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے۔ تو یہ چیز بھی اس کو عوام میں بہت پذیرائی دے رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اب یعنی کہ وہ تمام جو دنیا کے محاذ ہیں وہاں سے امریکن فوج کو واپس بلائے گا، اور اس فوج کو وہ ڈپلائی کرے گا سرحدوں پہ، تاکہ یہ جو غیر قانونی طور پر آنے والے مہاجرین ہیں امریکہ ان کی روک تھام ہو سکے، ان کو یعنی روک تھام ہو سکے۔ تو اس چیز کے بہت مخالفین بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملینز کی تعداد میں یہ جو غیر قانونی مہاجرین اور بلینز تک اس پہ خرچہ ہو جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ جو کوئی اگر محب الوطن ایک کوئی پرعزم لیڈر قوم کو مل جائے تو بہت سارے مسائل کا حل بھی کر سکتا ہے۔
تو دیکھیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں کہ وہاں کوئی مارشل لا لگ جائے۔ وہاں کی ہسٹری کو بھی جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بغاوتیں ہوئی ہیں امریکہ میں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فوج جو ہے وہ سول حکومت پہ چڑھ دوڑی ہو، یا اس نے سول حکومت پہ قبضہ کرنے کا سوچا بھی ہو۔ ابراہم لنکن سے لے کے آج تک کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، لیکن وہاں اس طرح کے مارشل لا کا رواج بالکل نہیں ہے، نہ کوئی ایسی نظیر ملتی ہے۔ اور اس کی یہ امن پالیسی یقیناً ایک گریٹ امریکہ بنانے میں اور دنیا میں کے لیے بھی بہت سود مند لگتی ہے، لیکن کچھ جو مسلم حلقے ہیں مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یعنی اسرائیل کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اور اس نے کچھ مسلم جو امریکن شہری ہیں ان سے وعدے بھی کیے کہ وہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ بند کرائے گا، لیکن کچھ جو مسلم حلقے ہیں مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یعنی اسرائیل کو زک پہنچنی شروع ہوئی تھی، اور جو مسلم ممالک ہیں وہ کچھ اس نہج پہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ مل کے اسرائیل کا خاتمہ کریں یا اس کو روک دیں ان تمام مظالم سے جو وہ لبنان اور فلسطین پہ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں جنگ بندی سوٹ نہیں کرے گی شاید، لیکن دیکھیں کہ دنیا کیا کروٹ بدلتی ہے اور کیا سے کیا نہیں ہو جاتا دنیا میں، تو ہمیں کچھ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔